بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ وکفى وسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ کل میں آپ تمام کو بتایا تھا کہ آگے سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ انشاءاللہ مسلسل 10 رکوع تک چلتا رہے گا۔ بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے اسلام کو نہ لانے، اسلام کو ٹھکرانے اور اپنے مذہب کی تبدیلیوں کے بارے میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے اندر آئے گی۔ بنی اسرائیل، اسرائیل کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ اسرا کے معنی آتے ہیں بندے کے، غلام کے، اور یہ اسرا سریانی زبان کا لفظ ہے اور ایل اللہ کو کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوا اسرائیل، اللہ کا بندہ۔ اس کو عربی میں ترجمہ بھی یوں کرتے ہیں، عبداللہ کے ذریعے کرتے ہیں۔ اس بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، جس میں حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ لوگ اس کے اندر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں اس آیت میں بنی اسرائیل کے کچھ وعدوں کو بنی اسرائیل کو اپنے وعدے یاد دلا رہے ہیں، اور اپنی نعمتیں ان پر جو احسانات ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی یاد دلا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میرے وہ احسانات یاد کرو جو میں نے تم پر کر چکا ہوں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم اس اقرار کو پورا کرو، اس وعدے کو پورا کرو تاکہ میں تمہارا وعدہ پورا کر سکوں۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو۔ بنی اسرائیل کو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہم نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں، ہم نے جو انعامات، جو احسانات تم پر کیے ہیں، ان احسانات کو تم یاد کرو، ان نعمتوں کو تم یاد کرو، اور اس وعدے کو یاد کرو جس میں تم نے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کیا، اللہ کے نبی آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر اور آخری نبی ہونے کا اقرار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا، یہ اقرار کروایا تھا کہ آخر میں میرا ایک پیغمبر آئے گا، تمہارے بعد میرا ایک پیغمبر آئے گا، اس کی طرف قرآن کو بھیجا جائے گا، ہدایات کو بھیجا جائے گا، اور وہ وہی کہے گا، وہی دعوت دے گا، اس چیز کی طرف ہی پکارے گا جس کا میں نے اس کو حکم دیا۔
تو جب اس وقت تم لوگ اس نبی کو ماننا، اس کی تلاوت، اس کے احکامات کو ماننا، اس کے اوپر اتاری گئی آیتوں کو ماننا، اس کے اوپر اتاری گئی قرآن پاک کو، کلام پاک کو، قرآن مجید کو ماننا اور اس پر عمل کرنا، اس کی پیروی کرنا، اس کے اتباع کرنا، اپنے آپ کو اس کے اتباع میں ڈال دینا، یہ اقرار ان لوگوں سے لیا تھا۔ لیکن وہ لوگ اپنے اقرار کو بھلا بیٹھے، اپنے وعدے کو بھلا بیٹھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، مجھ سے جو اقرار تم لوگوں نے کیا ہے، مجھ سے جو وعدہ تم لوگوں نے کیا ہے، تم اس وعدے کو پورا کرو تاکہ میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اس کتاب قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اب اتاری، اور اس کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اس کے پہلے منکر تم نہ بنو، اور میری آیتوں کے معاوضے میں تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اس کتاب پر، ابھی جو کتاب ہم نے پیغمبر آخر الزماں پر اتاری ہے، جو قرآن پاک ہے، جو صحیح الکلام ہے، جو اللہ کی طرف سے جو ہے نازل کیا گیا کلام ہے، جو دعوت دیتا ہے ایک اللہ کی، جو دعوت دیتا ہے توحید کی طرف، جو دعوت دیتا ہے جو ہے سچائی کی طرف، ایمانداری کی طرف، دیانتداری کی طرف، جو روکتا ہے برے کاموں سے، بری باتوں سے، بری چیزوں سے، برے کاموں سے، اور جھوٹ بولنے سے، گناہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شریک کرنے سے، ان چیزوں سے روکتا ہے۔ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے اب اتاری ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی، اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب اتاری، اور اس کتاب جو توریت کی تصدیق کرتی ہے۔ قرآن پاک سورہ مائدہ میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی جس میں کہا گیا یقیناً ہم نے تورات اتاری ہے اور اس میں ہدایت ہے، روشنی ہے، لیکن اس کو بعض دنیا پرست لوگوں نے، بعض مطلب پرست لوگوں نے اپنے حساب سے اس میں جو ہے رد و بدل کیا ہے، اس میں تبدیلیاں کی ہے، اس میں گھٹا چڑھایا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم نے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر، اس میں روشنی کا ذریعہ بنا کر ہم نے اس دنیا میں اتارا تھا۔ تو قرآن توریت کی بھی تصدیق کرتی ہے اور انجیل کی بھی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور اس کے پہلے منکر نہ بنو۔ اصل چیز تو یہ ہونا تھا کہ مشرکین سے پہلے، کفار سے پہلے، عرب کے مشرکوں سے پہلے یہودی ایمان لے کر آتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہودیوں کو ہر چیز معلوم تھی، نبی آخر الزماں آئیں گے اور ان کے اوپر ایک قرآن آئے گی، وہ مانتے تھے، وہ تسلیم کرتے تھے کہ ہمیں ان کی عبادت، ہمیں ان کی پیروی کرنا ہے، ان کی اتباع کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں چلنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ماننے کے باوجود، یہ ساری باتوں کو جاننے کے باوجود وہ اسلام نہیں لا رہے تھے، وہ اسلام میں پیش نہیں تھے۔ ان کے بالمقابل کفار اور مشرکین جن کے پاس نہ کوئی کتاب تھی، جن کا جو پوجا کرتے تھے پتھروں کی، جو پوجا کرتے تھے درختوں کی، جو پوجا کرتے تھے ندیوں اور نالوں کی، جو پوجا کرتے تھے اپنے خاندان کے بڑے افراد کی، اپنے خاندان کے بوڑھوں کی، اور جن کے پاس نہ کوئی صحیح علم تھا، نہ کوئی صحیح راستہ تھا، جن کے پاس نہ کوئی صحیح کتاب تھی، ایسے لوگ اسلام لانے میں پیش ہیں، ایسے لوگ اسلام لانے میں آگے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہے ہیں اور ان پر ایمان لا رہے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو تسلیم کر رہے ہیں اور قرآنی آیات کو یقین جان رہے ہیں، حق جان رہے ہیں۔ لیکن وہ یہودی جن کے پاس کتاب ہے، اس میں قرآن کی بشارت ہے، نبی آخر الزماں کی بشارت ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود وہ لوگ اسلام لانے میں پیچھے تھے، وہ لوگ اسلام لانے میں جو ہے
دیر کر رہے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. تم ہرگز کا جو ہے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو, تم پہلے قرآن کا منکر نہ بنو, پہلے محمد عربی کو ٹھکرانے والے اور منکر بن کر کافر ہونے والے مت بنو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور میری آیتوں کو چند پیسوں کے لیے تھوڑے سے معاوضے میں اس کی قیمت حاصل نہ کرو اور مجھ سے ہی ڈرتے رہا کرو. یہ لوگ ایسے تھے کہ اپنی کرسی کے لیے اور اپنے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیں تو ہماری جو قوم ہے اس میں ہماری ریپوٹیشن کیا ہوگی, ہماری عزت کیا ہوگی, ہمیں نیچی نظروں سے دیکھا جائے گا اور ہم ان کی اتباع کرنا ہوگا جو محمد عربی کے پیروکار ہیں, ہم محمد عربی کے پیچھے چلنا ہوگا. لہذا ہمیں ہمارے قرآن کو ہم نے جو تورات میں جو تبدیلیاں ہماری آسانیوں کے لیے کی ہے اب ہم اس پر عمل نہیں کر سکیں گے, اب ہم اپنی منمانی زندگی کو نہیں گزار سکیں گے, ہم اپنی زندگی کو محمد عربی کے تابع کرنا ہوگا. اسی لیے وہ لوگ چند دنیاوی مفادات کے لیے, چند دنیاوی جو ہے فائدوں کو سامنے رکھ کر, فائدوں کو مد نظر رکھ کر, مفادات کو مد نظر رکھ کر وہ لوگ اسلام کو نہیں لاتے تھے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. اور میری آیتوں کے معاوضے میں تھوڑی قیمت حاصل نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ. اس آیت کا مصداق جو ہے, اس آیت کا اشارہ ان علماء یہود کی طرف ہے, ان علماء یہود کی طرف ہے جو سچ جانتے تھے, جن کے پاس سچائی کا علم تھا. ان کے پاس یہ علم تھا کہ قرآن آخری کتاب ہے, اس کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند, آسمان سے نہ کوئی کتاب آئے گی, نہ کوئی صحیفہ آئے گا, نہ کچھ. اب پیغامات کا سلسلہ بند. جو بھی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے نازل کیا گیا ہے, قرآن کے ذریعے اس امت میں بھیجا ہے, قرآن کے ذریعے جو ہے اس امت کو پیغامات دیے ہیں, وہ قیامت تک رہیں گی. وہ قیامت تک ان پیغامات پر عمل کرنا ہوگا اور قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کے لیے وہ پیغامات ہوں گے. یہ باتیں علماء یہود کو معلوم تھا. علماء یہود پوری طریقے سے جانتے تھے کہ ہم جو اب اس وقت ہمارا جو توریت ہے, ہماری جو انجیل ہمارے پاس ہے, اس میں رد و بدل کی ہوئی ہے. یہ اللہ کے طرف سے خالص آئی ہوئی نہیں ہے اور قرآن خالص اللہ کی طرف سے ہے. نہ اس میں کوئی شک ہے, نہ اس میں کوئی شبہ ہے, نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا ہے. نہ یہ محمد عربی کا اشعارانہ کلام ہے, نہ یہ محمد عربی کا پیدا کردہ بنایا ہوا کلام ہے, نہ یہ محمد عربی کی طرف سے کی گئی باتیں ہیں, بلکہ اس اللہ کی جانب سے ہیں جس نے تورات کو نازل فرمایا, جس نے انجیل کو نازل فرمایا, جس نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کو پیدا فرمایا, جس نے بنی اسرائیل میں حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا. یہ ساری چیزیں علماء یہود کے پاس تھی, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے. وہ لوگ سچ کو چھپاتے تھے اور جھوٹ کو جو ہے وہ لوگ پبلش کرتے تھے, جھوٹ کو لوگ آگے دکھاتے تھے اور جھوٹ کو پھیلاتے تھے اور سچ کو چھپاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور سچ کو جھوٹ کے ساتھ مت ملاؤ اور جان بوجھ کر حق بات کو نہ چھپاؤ. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو, اور جو لوگ میرے حضور میں نماز میں جھکتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھکا کرو. باجماعت نماز پڑھنے کا حکم جو ہے ان لوگوں کو دیا گیا ہے. پہلے کسی دین میں باجماعت نہیں تھی اور یہود کی نماز میں رکوع نہیں تھا. اس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم ہے.
یہ بات نہیں کہ صرف تم قرآن کو سچ جانو اور پیغمبر عربی کا نبی ہونے کو تسلیم کرو. یہ ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے. اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا، اس پر تم جو ہے کامیاب نہیں ہوتے، اس پر تمہاری مغفرت نہیں کی جائے گی، اس پر تمہیں بخشش نہیں ملے گی. تمہیں ضروری ہے کہ تم پیروی کرو محمد عربی کی، تم پیروی کرو نبی آخر الزماں کی. تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے وہ نماز پڑھتے تھے، جس طریقے سے وہ اللہ کے سامنے جھکتے تھے، جس طریقے سے وہ اللہ کے سامنے مانگتے تھے، جس طریقے سے وہ اللہ سے مانگتے تھے، اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتے تھے. اس طریقے سے نماز پڑھو. اس آیت میں بنی اسرائیل کو حکم دیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ تم محمد عربی کی پیروی کرو. اس آیت سے مراد وہ ہے کہ تم محمد عربی کی پیروی کی جائے. صرف یہ نہیں کہ ہم نے تسلیم کیا بھائی قرآن صحیح ہے اور محمد عربی آخری نبی ہے. تسلیم کرنا دین نہیں ہے، یہ تسلیم کرنا اسلام نہیں ہے، بلکہ اصل حقیقی دین تو وہ ہے کہ تم ان کی پیروی کرو، ان کے پیچھے نماز پڑھو اور ان جیسے کام کرو جس طریقے سے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں کی نمازوں میں جو ہے رکوع نہیں ہوتا تھا اور کسی بھی امت میں جو ہے نماز باجماعت نہیں تھی. نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے نماز باجماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے. تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. کیا تم لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو؟ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اس سے بھی علماء یہود کی طرف اس آیت کا اشارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں تو قرآن پڑھتے ہو، تمہیں تو اللہ کی کتاب تورات پڑھتے ہو، تمہارے پاس تورات ہے اور تم جو ہے لوگوں کو دعوت دیتے ہو. کس چیز کی دعوت؟ سچ بات کی دعوت دیتے ہو اور بھلائی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، سچائی کی طرف انہیں دعوت دیتے ہو. لیکن خود تمہارا حال کیا ہے؟ تم اپنے اندر کبھی نہیں جھانکتے، اپنے دامن میں کبھی نہیں جھانکتے. تمہارا حال کیا ہے؟ یہ علماء یہود کا یہی حال تھا کہ ان بڑے بڑے لمبے بیانات دیتے تھے، بڑے بڑے لمبی نصیحتیں کرتے تھے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ وہ اس کے برعکس رہتے تھے. وہ نہ اسلام کو مانتے تھے، نہ شریعت کو مانتے تھے، نہ دین کو مانتے تھے، نہ جو ہے سچ بولتے تھے، ہمیشہ جھوٹ سے کام لیتے تھے. اور اسی طریقے سے بہت ساری بری چیزیں جن سے روکنے کا وہ خود جو ہے لوگوں کو تلقین کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، وہی اس کے برعکس رہتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم لوگوں سے نیک کام کرنے کو کہتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب الہی پڑھتے ہو؟ پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. البتہ نماز شاق ہے مگر ان پر نہیں جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، جن کو خیال ہے کہ ان کو اپنے پروردگار سے ملنا ہے اور ان کو اسی طرف لوٹ کر جانا ہے. صبر سے مال کی طلب اور محبت کم ہو جاتی ہے. حب مال حب جا، یہ دو چیزیں جو ہے صبر کے ذریعے کم ہوتی ہے. اور صبر کے ذریعے انسان بہت سارے دنیا کی پریشانیوں سے، دنیا کی آفتوں سے اور دنیا کے مصیبتوں سے اور دنیا کے جو ٹینشنز ہے اس سے انسان فری ہو جاتا ہے صبر کے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کہنے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم صبر کرو، اللہ کی مدد مانگو. کس کے ذریعے؟ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگو. لیکن افسوس کہ آج ہمارا حال ہے کہ ہم جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم 100 چکریں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، اس طریقے سے جو ہے ہم جاتے ہیں اور ہاتھیں پھیلاتے ہیں اور جو ہے ان کے آگے جو ہے ہاتھ پھیلا کر عاجزی ان کی ساری کرتے ہیں. لیکن ہم کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ مصلی بچھائیں اور 2 رکعت نماز پڑھے. یہ حکم ساروں کے لیے کہ نماز سے مدد مانگنی چاہیے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور نماز یاد الہی سے دل کو تسلی و سکون ہوتا ہے. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ کسی طرح کی تشویش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں.
الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن کو خیال ہے کہ ان کو اپنے پروردگار سے ملنا ہے، ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور مکمل خضوع و خضوع یعنی دھیان اور عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے نماز بہت ہی آسان ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ڈرتے ہیں اور دل میں یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کے پاس حاضری دینا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے نماز کوئی مشکل نہیں، نماز ان کے لیے آسان ہے۔ تو ان آیات میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں اور نماز کی طرف تلقین کر رہے ہیں۔ اور میں جو ہے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں سارے احباب سے کہ نماز کے ذریعے اپنی جو ہے اللہ سے مدد طلب کیجئے، کیونکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کے بڑے بڑے پریشانیاں اور بڑے بڑے مصیبتوں سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ جب انسان تہجد میں اڑتا ہے اور پھر وہاں پہ جو ہے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، عاجزی و انکساری کرتا ہے، تو اللہ اتنا رحیم اور اتنا کریم ہے کہ اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتا ہے اور اس کے لیے آسانیاں فراہم کرتے ہیں اور آسانیاں ان کے لیے پیدا فرماتے ہیں۔ اسی لیے نماز کو لازم پکڑ لیں اور نماز کو جو ہے کسی بھی حال میں چھوٹنے نہ دیں، اور جو ہے نماز کو باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں اور فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عمل سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔